پاکستان کی اقتصادی صورتحال اگر ایسی ہی رہی جیسی آج ہم جس دور سے گزر رہے ہیں اور فوری طور پر ہمیں کچھ بیل آؤٹ نہیں ملتا، جس میں ہمیں 3-4 جگہوں سے چاہیے، سعودی عرب سے چاہیے، تیل بھی چاہیے ادھار قیمت پہ، ان کے $2 ارب یا $3 ارب ہمارے فارن ایکسچینج ریزروز ہیں $10 ارب کے، جس میں $3 ارب سعودی عرب کا ہے، UAE کے پیسے ہیں اور چائنا کے پیسے ہیں $2.4 بلین جو انہوں نے ابھی رول اوور نہیں کیے۔ یہ اگر کوئی $10 ارب یہاں سے رول اوور ہو جاتا ہے اور مزید ہمیں کوئی $5-6 ارب ملٹی لیٹرل ایجنسی سے مل جاتا ہے تو پھر تو ہم سیف ہیں 30 جون تک کے لیے، نہیں تو روپے پہ مزید بوجھ آئے گا۔ جو آج روپیہ $1 اور نیچے گیا ہے، 189 سے نون لیگ کی حکومت آنے کے بعد انہوں نے دکھایا کہ بڑی تگڑی ترقی ہونے لگی ہے پاکستان میں، 181 پہ لے آؤ، دوبارہ 187 کراس کر گیا۔ ہم اس کو نہیں سنبھال سکتے، کوئی دنیا کی ایسی سائنس کہیں ہے ہی نہیں ہے، امپورٹس بھی قابو سے باہر ہیں، تو کہاں جائیں گے ہم؟ یہ ہمارے سیاستدانوں کو لیڈرز اسی لیے کہا جاتا ہے نا، راہ دکھانی پڑے گی، نہیں تو یہ لیڈرز کہلانے کے لائق نہیں رہیں گے۔ ملکہ ان معاملات کے اوپر سنجیدگی سے بات کرنے کی ضرورت ہے۔ یہ کرائسس لائک سچویشن ہے جس میں وہ آن ایئر بولنا نہیں چاہیے لیکن کہنا پڑے گا، ڈیفالٹ آپ کے سروں پہ منڈلا رہا ہے۔ لیکن ندیم صاحب بات یہ ہے نا کہ اس وقت پاکستان کی جو صورتحال ہے، ہم نے تو حکومت مکمل کر رہے تھے، ہمارے 4.25 سال ہونے کو آئے تھے، اور معیشت کے جو سارے اشاریے تھے، آپ اس سے اتفاق کریں یا نہ کریں، وہ مثبت تھے۔ جو کریڈٹ ریٹنگ ایجنسیز ہیں وہ بھی کہتی تھیں کہ پاکستان کی جو معیشت ہے، IMF نے کہا کہ ایک مثبت طریقے سے آگے چل رہی، 5%، 4.5%، جو بھی ہماری GDP گروتھ تھی، ہمارے زر مبادلہ کے ذخائر بہتر ہو گئے تھے، ہمارا جو قرضہ تھا وہ اتر رہا تھا، پاکستان نے ٹیکس کا جو ہدف ہے وہ بہترین تاریخی ہدف کو پورا کیا، 6,000 ارب، اور اس کے علاوہ پاکستان کی ایکسپورٹس بھی بڑھ رہی تھی، تو پاکستان ایک صحیح سمت میں جا رہا تھا۔ نہیں، یہ درست نہیں ہے ندیم صاحب، میں نے کہا کہ آپ شاید آپ معیشت پہ ہم سے اتفاق نہیں کرتے، تو آپ کا یہ اپنا تجزیہ ہے۔ اس کے علاوہ پاکستان کی اس وقت جو انسرٹنٹی ہے، جو صورتحال آ گئی ہے ایک امپورٹڈ حکومت کی وجہ سے، جو بے یقینی ہے مارکیٹ، سیاسی بے یقینی نے اس کرائسس کو بڑھا دیا ہے۔ یہ میں یہاں آپ کی بات کو سیکنڈ کرتا ہوں، بڑھ رہا ہے، کرائسس آلریڈی ایگزسٹ کرتا تھا جو بڑھ گیا۔ پارلیمان آدھا خالی ہے، عوامی نمائندے سڑکوں پہ ہیں، پاکستان کے اندر جو بیانیہ ہے خودداری کا وہ آگے بڑھ رہا ہے، پاکستان کی عوام کے اندر غم و غصہ۔ اس صورتحال میں بہترین جو راہ ہے، آگے کا جو راستہ ہے، وہ ارلی الیکشنز ہیں۔ اس وقت انتخابات ہو جائیں، یہ تو تیار ہیں۔ ہم نے سنا ہے کہ پاکستان مسلم لیگ نواز بہت ساری جگہوں پہ کہہ چکے ہیں کہ ہماری مقبولیت ایسی ہے کہ ہم پاکستان کے اندر الیکشن کروا سکتے ہیں، تو آئیے آگے بڑھیے، پاکستان کو اس بے یقینی سے نکالیے، الیکشنز کال کیجئے تاکہ پاکستان کی عوام فیصلہ کرے کہ کون بدی کے ساتھ غدار پکار رہے ہیں، تو آپ کا خیال ہے وہ الیکشن میں جائیں گے؟ کون بدی کے، لیکن ان کا بیانیہ مضبوط ہے نا، یہ تو غدار نہیں ہے، تو بتائیے بدی کے ساتھ کون ہے، اچھائی کے ساتھ کون ہے، پاکستان کی عوام بتا دیں گے۔